کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو؟ انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ اصل مومن تو وہ ہے جسے کوئی دنیاوی چیز کا نقصان دکھ میں مبتلا نہ کرے، اور نہ ہی کسی چیز کو حاصل کر لینا اس کی خوشی کا باعث بنے۔ وہ جانتا ہو کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اپنی زندگی کا ایک سادہ سا اصول بنا لو: کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس دنیا میں نہیں۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں، پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ آمین۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ آمین۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ناممکن سے ممکن ہو جاتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی علامت وہ یہ ہے کہ بندے کو عبادت کا شوق عطا کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پشتہ وار اس کا مقدر بن جائے گا۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ جس مرض نے مور کو بیمار کیا، اس مرض کا نام تکبر ہے۔ کسی شخص سے تکبر کو نکالنا پہاڑ کو سوئی سے کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ان کا ہر دم کام ان کی اپنی ذات کے لیے یا لوگوں کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ حق کے لیے۔ ایمان کی بنیاد غیب پر یقین رکھنا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا غفلت کی علامت ہے۔ رب کی تجلی تو ہر جگہ موجود ہے، اسے دیکھنے کا تعلق آنکھوں کی بینائی سے نہیں بلکہ دل کی بینائی سے ہے۔ اللہ کو جاننے کے لیے اس کا دل سے دائمی ذکر کرنا ضروری ہے۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت طلب کرنے کی بجائے خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی ہی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا۔ ہر شرف قابلیت اور اس نور کے اشارے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اس شرط سے انسان کو حق حاصل کرتا ہے۔ کوشش کرو کہ کسی انسانی جان کو تم سے آرام پہنچے، یا جو دستے شکستہ ہے اس کو تمہارے ذریعے روٹی ملے۔ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اور چلن نہ ہوگا جتنا دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کا۔ یاد رکھو، محبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بیج مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا ہے تو انگور بن جاتا ہے۔ دانہ اپنے آپ کو مٹی میں ملاتا ہے تو اس کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے اور باطن جلوہ گری کرتا ہے۔ جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ابراہیم بن ادم کو؟ اپنا تخت چھوڑ کر وہ کیسے بوسیدہ جبہ پہنے ہوئے خدا کا مقرب ہو گیا۔ سوکھے ہوئے پیالوں کو ساحل پہ پٹک کر دریاؤں کو شرمندہ بھی کر جاتے ہیں فقیر۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے۔ یہی زندگی ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی طور سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔
انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ صحیح وقت پر صحیح دروازہ کھولے گا۔ آپ کے لیے رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کرنے والے، یا میرے اللہ میرے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار ہوتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ سر درد تو محض ایک نام ہے، کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے بعد بھی قائم رہے گی یہ دنیا، ہمارے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے، دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو تب بھی نہ ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ رب سے محبت اور انسان سے محبت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سے محبت آپ کی سب سے بڑی کمزوری اور رب سے محبت سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہی گناہ آپ کی آخرت تباہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ تیری عبادت میں وہ سکون ہے یا رب جو کہیں اور ممکن نہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے تو کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھ جا۔ سادہ چہرے والے لوگ وہ کارساز ہوتے ہیں جو تقدیروں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ شیطان سے لڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی تلوار جس کی ایک نوک دیانت کی ہے اور ایک تدبیر کی۔ ظاہر آسان ہے، مشکل چیز اندر والی ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں وہ ہیں جو ہر طرف دیکھتا ہے لیکن دل نہیں دیکھتا۔ میں ایسے دلوں کی آنکھیں کھولتا ہوں۔ رات کی تنہائیوں میں بھی درود شریف پڑھنے سے روحانیت میں جلد اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ میں قلم ہو تو صحیح راستے مل جاتے ہیں۔ نہ ہی تخت نہ ہی تاج، اس دنیا میں ہمیں کسی عہدے عدالت پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ نیند نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے یا رب، پھر سکون سے سو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ تیرا نام رحیم بھی ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ ہمارا رب ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ یا اللہ جو تیری رضا اور چاہت ہے اس سے ہمارا ارادہ اور مقدر کر دیجیے، آمین۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ کہ رب العالمین ہم سب پر عزت و عافیت، رزق کی برکت و کشادگی، صحت مند کے دروازے، صحت و تندرستی کے دروازے کھول دے۔ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ اے مالک کائنات ہمیں دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرما، آمین۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے۔ وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوق سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ اگر سب کچھ کتابوں سے سیکھا جا سکتا تو ہر ایک بالکل درست ہوتا اور اتحاد کے سمندر میں گم ہوتا۔ اصل میں مومن تو وہ ہے جسے دنیاوی چیز کا نقصان دکھ میں مبتلا نہ کرے اور نہ ہی کسی چیز کو حاصل کر لینا اس کی خوشی کا باعث بنے۔ وہ جانتا ہو کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی کوشش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی، میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، یاد رکھنا دوستو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی۔ صرف ان کی بھلائی دیکھیں، باقی تو سب ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی خود کو نہ ختم ہونے والی طویل اداسی سے مجھے بہت خوف آتا ہے۔
بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں اکیلے پن اور تنہائی سے مر جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب بھی کمال ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، مگر کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر دیکھے نہیں جاتے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان بھی ہو تو آپ کو مل جائے گی، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ اگرچہ دو ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو آپ کو نہیں مل سکتی۔ جب تک لوگ تمہیں دیوانہ نہ سمجھے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ غموں کی داستان سنانے والے ہمیشہ کمزور نظر آتے ہیں، مضبوط لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ اپنی کامیابیوں اور اپنی اچھائیوں کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں اترنا جانتے ہیں۔ کسی مقام کی خواہش کرنا، اللہ کے سوا کسی پر انحصار کرنا، فانی لوگوں کے مقام سے شان و شوکت حاصل کرنا، تو کسی فانی شخص کو دوسرے فانی شخص پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، صرف اس پر انحصار کرنا چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے گا اور حقیقی ہے، ورنہ وہ شان و شوکت حاصل نہیں کر پائیں گے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اپنے کردار کو سورج کی مانند روشن اور چمکدار بنا لے، جو بنا امیر اور غریب کی تفریق کیے سب کو روشنی اور حرارت دیتا ہے۔ اللہ کا در ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے، جو وجود سمندر ہے، قطروں کا متلاشی ہے۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم صرف حق کی راہ کے مسافر ہیں۔ وہ عاشق جن کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا، کیا اس کے لیے حقیقی محبت اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں؟ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ اللہ سے محبت عذاب کے ڈر سے نہیں بلکہ اس کی قربت کی چاہت میں کیا کرو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہٹانا۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار نہ تیری عطا کا شمار۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ دنیا اگر حق سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، کہاں وفا ملتی ہے مٹی کے ان حسین انسانوں سے۔ اقبال، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا یہ فقط پالا گیا ہے۔ انسان فطرت داخل میں رہتا ہے، خواہ وہ گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا۔ شاید وہ اس لیے خوش اور مطمئن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ آج میں نہیں جیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، جو شخص قلبی بصیرت کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو روح کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں،
والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ رابع بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ جانتا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش عظیم پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا رب ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھے گا، اس کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔